بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ خیر و بلائی پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی جب تک وہ ستارے ظاہر ہونے سے پہلے نماز مغرب پڑھتی رہے گی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 609۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء کو تہائی رات یا نصف شب تک مہر کرنے کا حکم فرماتا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 611۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز یعنی عشاء کو دیر سے پڑھو، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی ہے، تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 612۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے بعد تمہارے کچھ ایسے امراء ہوں گے کہ چند چیزیں انہیں وقت پر نماز پڑھنے سے غافل کر دیں گی، حتیٰ کہ اس کا وقت گزر جائے گا، چنانچہ جب یہ صورتحال ہو تو تم نمازیں وقت پر ادا کرنا۔ کسی شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا میں ان کے ساتھ بھی پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 623۔ حضرت عبید اللہ بن عدی بن حیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ محصور تھے، تو انہوں نے کہا، آپ امیر المومنین ہیں اور آپ پریشانی میں مبتلا ہیں، جبکہ فتنے کا سرگناہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز مسلمانوں کا بہترین عمل ہے، جب لوگ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کرو، اور جب وہ برا کریں تو تم ان کی برائی سے دور رہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 623۔ حضرت عمارہ بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور نماز عصر پڑھے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 600۔